الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذوالوقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فیہ، ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ قل، اے محبوب تم فرماؤ، قتال فیہ کبیر، کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اس پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور ان کا فساد اور فتنہ اکبر من القتل، قتل سے سخت تر ہے، یعنی قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر بن پڑے، ومن یرتد منکم عن دینہ، آگے فرمایا اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، فیمت وہو کافر، پھر کافر ہو کر مرے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ان لوگوں کا کیا، یعنی جو ان کے اعمال ہیں، کیا درا، وہ سب کیا ہوگا جائے گا، اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں، اولئک اصحاب النار، اور وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، صاحب تفسیر قرطبی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی، جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا، اور جب کہ پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی، اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی اذیتیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بھی بہت بڑھ کر گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، فرق ہوتا ہے گا جس میں تم مبتلا ہو۔ لہذا پہلے اپنے گریبان میں جان کر
اپنے کرتوت دے کر پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ ان مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کو ایذائیں تو قابل شک فعل نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم و سرکشی ہے۔ اور یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے اب منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے ان مہینوں میں حرام تھا لڑائی کرنا، اور اب یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یسألونک عن الشہر سے جو معلوم ہونے والے مسائل، نمبر 1 اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر تان کرنا، بندہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہو اور دوسروں پر تان کرے تو یہ دوسروں پر تان کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلود ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اس بیماری کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہدیر نظر نہیں آتا۔ یہی ہے کہ اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسرے کا عیب جلدی نظر آ جاتا ہے۔ نمبر 2 اس آیت سے معلوم ہوا کہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ و فساد کا شوق ہوتا ہے، آیت میں تو فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس آیت مبارکہ سے تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان بھی معلوم ہوئی کہ کفار نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کفار کو خالق کائنات نے خود جواب دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عیبوں کو تلاش کر کے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ دوسرے کے عیب کو چھالنے کی یہ کفار کا طریقہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ اور فساد پھیلانا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔